جلدی سے تیار ہو جانا، آج لڑکے والوں نے دیکھنے آنا ہے، زنیشا کی بھابھی نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا تھا۔ یہ سنتے ہی کہ اسے کسی لڑکے والوں نے دیکھنے آنا ہے، زنیشا کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں، بدحواسی اس پہ سوار ہونے لگی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی بیڈ شیٹ پہ رکھ کے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت اس پہ آنے والی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جلدی سے اس نے اپنا عبایا پہنا، تیزی سے زینہ اتر کے نیچے آئی جہاں اس کی بھابھی فریج میں سے چکن نکال رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں اس کا کب رشتہ طے ہوگا اور کب ہماری جان چھوٹے گی۔ مہمانوں کے آگے ٹیبل سجا سجا کے میرے تو شوہر کی اور میری کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ عابدہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ زنیشا سب سن چکی تھی۔ لگ رہا تھا کہ آنسوؤں کو ضبط کرتے کرتے گلے میں کئی گرہیں پڑ چکی ہیں۔ بھابھی میں ٹیوشن پڑھانے جا رہی ہوں، اس نے کچن کے دروازے پہ کھڑے کھڑے کہا۔ ہاں بہن جاؤ، تمہیں جہاں جانا ہے، وقت پہ گھر آ جانا، میں ہوں نا تمہاری ملازمہ، تمہارے آنے والے رشتوں کے سامنے ٹیبل سجانے کے لیے۔ تم جاؤ، شاباش، موجے مارو۔ عابدہ کا وہی جلا کٹا جواب تھا۔ بھابھی رہنے بھی دیں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ کرنے کی، خالی جوس کے گلاس رکھ دیجیے گا، ویسے بھی انہوں نے دیکھ کے نقص نکال کے ہی جانا ہے۔ میں تو بھائی کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میری فکر نہ کیا کریں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ زنیشا کی بات سن کے عابدہ کہنے لگی، رہنے بھی دو بہن، ایک تو تمہارا چھوٹا قد، اوپر سے بڑھتی عمر، لوگوں کے سامنے ٹیبل نہ سجاؤں تو 10 منٹ بھی بیٹھنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ ارے کئی لوگ تو دیکھنے تمہیں آتے ہیں، پسند مجھے کر جاتے ہیں۔ دیکھو لڑکے والوں کے سامنے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لڑکے والوں کو دیکھ کے تم پہ گھبراہٹ کا دورہ پڑتا ہے، وہ لوگ سمجھیں گے شاید تمہیں کوئی بیماری ہے، یا پتہ نہیں میں تم پہ کون سے ظلم و ستم کرتی ہوں۔ عابدہ کی باتوں کے نشتر ہمیشہ زنیشا کے دل پہ لگتے تھے۔ وہ بے بس تھی، والدین حیات نہیں تھے، بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، لیکن لوگوں کو خوبیاں کم اور نقص زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلی، پیدل چلتے ہوئے بہتے آنسوؤں کو بھی صاف کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ جو بھی آئیں گے اس سے 10 سوال پوچھیں گے اور بعد میں انکار کر کے چلے جائیں گے۔ یہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہو رہا تھا، اور اب تو رشتے کے نام پر اس پہ سے عجیب سی کیفیت آنے لگتی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ لڑکے والوں کے سامنے جب وہ بیٹھتی تھی تو ٹیشو سے پسینے صاف کرنے لگتی تھی۔ حالانکہ MBA کر رکھا تھا، لیکن اس کا سارا اعتماد بالکل زیرو ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ تھی لوگوں کی نکتہ چینی کی عادت۔ نہ کسی کو اس کی تعلیم نظر آتی تھی، نہ اس کی سلیقہ شعاری۔ سب کو نظر آتا تھا تو اس کا 5 فٹ 2 انچ قد، لمبی ہیل کی سینڈل پہنے ہوئے تیز تیز قدموں سے ہوم ٹیوشن وہ پڑھانے جا رہی تھی۔ اس بار تو ٹیوشن کے دوران بھی اس کا دماغ ادھر ادھر ہی بھٹکتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زنیشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب واپس گھر پہنچی تو عابدہ کافی کچھ تیار کر چکی تھی۔ شامی کباب تھے، نگٹس تھے، پاستا تھا۔ جیسے ہی زنیشا کو دیکھا تو کہنے لگی، ذرا باورچی خانے میں بھی آنے کی زحمت کر لیا کرو، دیکھنے تمہیں آنا ہے، شامت میری آئی ہوئی ہے۔ ارے میرے بھی بچے آ جائیں گے ٹیوشن سے اور ایک ادھم مچا کے رکھ دیں گے۔ زنیشا نے بکھرا ہوا کچن سمیٹنا شروع کیا۔ تبھی عابدہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی سنک میں بھرے برتن ہی دھو رہی تھی جب اس کا بھائی اعجاز اندر داخل ہوا۔ ہاتھوں میں پھل کے شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ ارے بھائی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باورچی خانے کے شیلف پہ پھلوں کے شاپر رکھتے ہوئے اعجاز نے زنیشا سے کہا۔ کچھ نہیں بھائی، برتن دھو رہی تھی۔ او ہو، چھوڑو برتن، جا کے تیار ہو، لڑکے والے پہنچنے والے ہوں گے۔ اور حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا؟ میں نے کہا بھی تھا عابدہ سے کہ تم سے کہے چہرے کو اچھی طرح سے صاف کر لو۔ ارے یہ لڑکیاں کیا اللہ بلا کرتی ہیں، فیشل کلینزنگ تم بھی کر لیا کرو۔ ایک تو قد چھوٹا ہے، اوپر سے چہرہ اپنی عمر سے بھی بڑا لگنے لگا ہے۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی زنیشا میں نقص نظر آتے تھے۔ برتن دھونے کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ شہزادی ہے میری بیٹی۔ والدہ کے اس جملے نے جیسے اس کے دل کو تڑپایا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرے تھے۔ نہیں امی، اب آپ کی بیٹی شہزادی نہیں ہے، آپ نے صرف ممتا کی نظر سے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں آپ کو شہزادی لگتی تھی۔ ذرا دنیا کی نظر سے دیکھا ہوتا تو پتہ چلتا، بہت عیب ہے آپ کی بیٹی میں۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، فیس واش سے چہرہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، اپنے بالوں کو کھول کے برش کیا، ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ جانتی تھی نہ اس کی ڈگری کام آئے گی اور نہ ہی اس کا سلیقہ، بس دیکھنے والوں کو اس کا چھوٹا قد نظر آئے گا
اور بڑھتی عمر کے آثار جو کہ شاید اس کے چہرے پہ چپک گئے ہیں، جو نہ تو اس کی دوستوں کو نظر آتے ہیں اور نہ ہی اسے، جو زنیشہ کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ اس کے اسٹوڈنٹ۔ یہ بڑھتی عمر کے آثار صرف رشتہ دیکھنے والوں کو ہی نظر آتے ہیں اور کئی گنا زیادہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال 30 سال کی تو وہ ہو چکی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، بلکہ اب تو 31 کی ہونے والی تھی۔ پچھلے 5 سال سے رشتوں کو دیکھا جا رہا تھا، مگر کھا پی کے ناک منہ چڑھاتے ہوئے وہ یہ کہہ کے چلے جاتے تھے کہ لڑکی کا قد بہت چھوٹا ہے، ہمارے بیٹے کی ہائٹ بہت اچھی ہے۔ جس نوجوان کا قد مناسب ہوتا تو اسے اور کوئی نہ کوئی بات بری لگ جاتی۔ بہرحال تیار ہو کے کسی شو پیس کی طرح اسے ایک اذیت سے گزرنا تھا۔ ہاتھ میں اس نے 2-4 ٹیشو طے کر کے پکڑ لیے، کیونکہ اب جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے آتا تھا زنیشہ کو لگتا تھا کہ کوئی مصیبت ہے جہاں سے اسے گزرنا ہے۔ لوگوں کے سوالوں پہ وہ نروس ہو جاتی تھی، حالانکہ اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، لیکن اعتماد زیرو ہو چکا تھا، کیونکہ لوگ اس کی پڑھائی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کسی نے یہ نہیں سراہا تھا اسکالرشپ میں MBA کیا ہے اس نے، سب کو بس اس کا چھوٹا قد نظر آتا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، تبھی آبدہ اس کے کمرے میں آئی، ہانپتے ہوئے، کیونکہ اوپر کے پورشن میں بس ایک ہی کمرہ تھا اور چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ وہ اکیلے ہی اوپر رہتی تھی، کسی اجنبی کی طرح۔ ہائے ہائے، پتہ بھی ہے تمہیں کہ سیڑھیاں چڑھ کے میرا سانس دم ہو جاتا ہے۔ محترمہ نیچے تشریف لے آؤ، آ گئے ہیں لڑکے والے۔ ایک تو تمہاری آرام پرستی سے میں سخت زچ ہوتی ہوں۔ چپ چاپ زنیشہ نیچے اتری، لیکن مہمانوں کے سامنے جاتے جاتے اس کے چہرے پہ اچھی خاصی بدحواسی چھا چکی تھی۔ اندر سے بہت چاہت کہ اعتماد سے بات کرے، لیکن بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی موٹی موٹی خواتین اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے آنکھیں جھپکنا مشکل ہو، یا جیسے کوئی قربانی کا بکرا دیکھتا ہے۔ دانت پورے ہیں کہ نہیں، کہیں چوٹ اور زخم کا نشان تو نہیں۔ جیسے ہی وہ سلام کر کے سامنے صوفے پہ بیٹھی تو خواتین کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک عورت جو کہ غالباً لڑکے کی ماں تھی، اس سے سوال جواب کرنے لگی۔ کتنی تعلیم ہے؟ کیا پکانا آتا ہے؟ کوکنگ آتی ہے کہ نہیں؟ سلائی کر لیتی ہو یا نہیں؟ ساتھ بیٹھی اس کی بہن اسے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ او ہو، اتنی لمبی ہیل کیوں پہنی ہے آپ نے؟ خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے سوال کیا۔ زنیشہ بری طرح سے گھبرائی۔ وہ مجھے عادت ہے، لگ رہا تھا گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی ہیں۔ ارے آپ یہ کباب لینا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، سب لوگ میرے کباب کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ آبدہ نے فوراً سے بات کو بدلا اور کباب کی پلیٹ پکڑ کے مہمانوں کی پلیٹوں میں ڈالنے لگی۔ وہ ہم لے لیں گے، ذرا لڑکی سے تو بات کر لیں۔ خاتون کافی تیز تھی، بہرحال کھانے پینے کی چیزوں سے خوب انصاف کر کے انکار کر کے جا چکی تھی کہ لڑکی کا قد چھوٹا ہے۔ ان کے جانے کے بعد زنیشہ نے اعجاز سے کہا، بھائی کیا میری 2 روٹیاں بہت بھاری ہیں آپ پہ؟ کب سے سمجھا رہی ہوں کہ نہیں کرنی مجھے شادی، خدا کے لیے کسی کو مت بلوایا کرے۔ اس سے پہلے کہ اعجاز جواب دیتا آبدہ بول پڑی، ہائے ہائے، کیوں نہ کریں تمہاری شادی بی بی؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا؟ تمہارا بھائی بس تمہارے ہی خرچے پورے کرتا رہے۔ زنیشہ اس بار چلا کے بولی، میرے کون سے خرچے اٹھاتے ہیں بھائی؟ میں ہوم ٹیوشن پڑھاتی ہوں، اسکول میں پڑھاتی ہوں، اپنے خرچے خود اٹھانا جانتی ہوں۔ بس یہی احسان ہے نا آپ لوگوں کا کہ مجھے اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اتنی ہی بوجھ لگ رہی ہوں تو میں کسی ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیتی ہوں۔ جب زنیشہ کی برداشت سے باہر ہوتا تھا تو وہ پھٹ پڑتی تھی، ورنہ زیادہ تر وہ چپ ہی رہتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، زبان سن رہے ہو اپنی بہن کی؟ ارے یہ احسان فراموش قسم کی لڑکی ہے، صبح سے میں باورچی خانے میں جل کے خاک ہو گئی، تاکہ ہو سکتا ہے کھا پی کے ہی کوئی اسے پسند کر لے کہ چلو ہمارے سامنے 4 چیزیں جو رکھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عزت ہے میری؟ آبدہ نے ٹسوے بہانے شروع کیے۔ اعجاز اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تم دونوں چپ ہوگی یا میں باہر جا کے دفع ہو جاؤں؟ میرا تو جی چاہتا ہے چھت سے کود کے اپنی جان دے دوں۔ جب دیکھو تم دونوں کی بحث ہوتی رہتی ہے۔ ارے گھر میں انسان سکون لینے آتا ہے، پہلے کم ذمہ داریاں ہیں میری اس مہنگائی کے دور میں۔ کسی کے آگے ٹیبل سجانا آسان بات نہیں ہوتی، 1000 روپے کے خرچے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کام کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا، اوپر سے تم لوگوں کے فساد۔ توبہ ہے۔ ہاں میری بات تو تمہیں فساد ہی لگے گی۔ ارے جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔
آبدہ کی جو زبان چلنی شروع ہوئی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تنگ آ کے زنیشہ نے آبدہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بس کر دیں بھابھی ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ لوگ آئیں اور میرا مذاق اڑا کے چلتے بنے۔ میں بھی تنگ آ چکی ہوں۔ میرا قد میرے اختیار میں تو نہیں تھا، ہوتا تو 7 فٹ لمبا کر لیتی۔ ایسا کرے میرا رشتہ دیکھنا چھوڑ دے۔ میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دے۔ 2-4 ٹیوشنز اور پکڑ لیتی ہوں تاکہ آپ کو میرا بوجھ نہ لگے، لیکن میں بھی مجبور ہوں یہاں رہنے پہ۔ ماں باپ نہیں ہے میرے، ورنہ باخدا آپ پر یہ بوجھ بھی نہ ڈالتی۔ زنیشہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پہ لیٹ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی، جائے نماز پہ بھی رونے لگی۔ یا اللہ تم مجھے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ جیسے میرے ماں باپ کو اپنے پاس بلا لیا مجھے بھی بلا لیتا تو اچھا تھا۔ یہ دنیا بہت بری ہے، خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے آزادی دے دے۔ میں تھک چکی ہوں، نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ کیا میں نے خود کو بنایا ہے؟ نہیں نا، تو نے بنایا ہے نا۔ تو تیری بنائی ہوئی چیز پہ دیکھ لے، تیرے ہی بندے کتنے عیب نکالتے ہیں۔ رو دھو کے اپنا دل ہلکا کر کے وہ سو چکی تھی۔ صبح اسکول پڑھانے گئی تو اسٹاف روم میں دوسری ٹیچرز بھی تھیں۔ ایک ٹیچر مٹھائی لے کے آئی تھی۔ زنیشہ میرا رشتہ طے ہو گیا، لو مٹھائی کھاؤ۔ زنیشہ مسکرا بھی نہیں پائی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ بس مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں لے لیا۔ ہم سب ہی تمہاری عمر کی ہیں اور خیر سے ہم سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، تم بھی ایسی کوئی مٹھائی کھلا دو۔ رباب نے طنز کیا، جس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور زنیشہ کی ہی عمر کی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ باتیں تو شاید اس کی تقدیر میں لکھی گئی تھیں۔ امبر کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں خود ہی لڑکے کو پسند کر لو۔ ارے آج کل کوئی برا نہیں مناتا، رشتہ دیکھنے آنے والے تو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اب مجھے دیکھو، میں نے بھی اپنے پڑوس میں سے ایک لڑکے کو پھنسا لیا۔ یقین مانو اس کی ماں کا منہ سوجا پڑا تھا جب میرا رشتہ مانگنے آئی، لیکن ظاہر سی بات ہے لڑکے کی ضد تھی کہ شادی تو اسی سے کروں گا، اس لیے رشتہ پکا کر کے گئی ہے۔ زنیشہ نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، اس لیے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کیا واقعی ایسے رشتہ طے ہو سکتا ہے؟ میری جان میری بھابھی سے چھوٹ سکتی ہے؟ اس نے تو یونیورسٹی میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، ہمیشہ اپنی نظروں کی اپنے آپ حفاظت کی تھی۔ فرحانہ کہنے لگی، یار تم سادہ مت رہا کرو، ارے فیشنیبل کپڑے پہنا کرو، آج کل لڑکے فیشنیبل لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ روبینہ کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں خاندان کے کسی لڑکے کو پھنسا لو۔ خاندان تو پھر خاندان ہوتا ہے، اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں لحاظ کر جاتے ہیں۔ ارے یہ جو غیر ہوتے ہیں نا بڑے نقص نکالتے ہیں، توبہ ہے بھائی۔ میں نے بھی اپنے چچا زاد کزن کو پھنسایا تھا، جھٹ منگنی چٹ بیاہ بھی ہو گیا۔ سب اپنے اپنے مشورے دے رہی تھیں، اپنے اپنے تجربات شیئر کر رہی تھیں، لیکن زنیشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آج تک کبھی اس نے کسی بھی لڑکے کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شروع سے والدہ نے یہی تربیت کی تھی کہ بیٹا غیر محرم کو دیکھنا منع ہے، گناہ ہے۔ اس لیے یونیورسٹی میں بھی نظریں جھکائے بیٹھی رہتی تھی۔ کوئی بہت ضروری کام ہوتا تو کسی لڑکے سے بات کرتی، ورنہ دوپٹہ سر پہ لیے الگ ہو کے بیٹھے رہتی۔ لڑکے بھی کبھی کبھار اس کے پاس سے گزر کر اسے کمنٹ پاس کر جاتے، یہ لڑکی تو ہماری پوری کلاس میں بہن جی ٹائپ کی ہے، دیکھ کے کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی، بس بہن کہنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ بات دوسری لڑکیاں سن کے زنیشہ پہ ہنستی تھیں۔ اس کی کلاس کی کئی لڑکیوں نے کلاس کے ہی لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا کے رشتے تک پکے کروا لیے تھے۔ انہی میں سے ایک کی والدہ نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ میرے اکلوتے بیٹے ہو تم، اور یہ لڑکی بڑی تیز ہے، میں تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گی۔ لیکن لڑکے نے تو طوفان کھڑا کر دیا، ماں کو ہی ہار ماننی پڑی۔ زنیشہ یہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں لڑکیاں یہ سب کیسے کر لیتی ہیں۔ بہرحال انہی دنوں ان کے خاندان میں ایک شادی آ گئی جو دوسرے شہر میں تھی۔ کئی سالوں بعد وہ بھائی بھابھی کے ساتھ پنڈی سے لاہور گئی۔ وہاں بھابھی کی خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی زنیشہ کو دیکھ کے اسمائل پاس کر رہا تھا۔ پہلی بار دل بڑی زور سے دھڑکا۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا، شادی کے سبھی فنکشنز کے دوران گاہے بگاہے جب بھی زنیشہ کی نظر عمیر پہ پڑتی وہ اسے مسکرا کے دیکھتا۔ پھر اسے اپنی دوستوں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا چاہیے،
تاکہ لڑکے کی جرت تو بڑھے، وہ اظہار محبت کرے۔ زنیشا نے بھی یہی کیا۔ جب وہ مسکرا کے دیکھتا، آگے سے زنیشا بھی مسکرانے لگتی، لیکن دل بڑی زور سے دھڑکتا، کیونکہ یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اندر ہی اندر ضمیر کی ملامت شروع ہو جاتی کہ غیر محرم کو دیکھ کے یوں ہنسنا مسکرانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال کئی بار عمیر نے زنیشا سے بات چیت کی بھی کوشش کی، وہ بھی اسے جواب دینے لگی، ایک دوسرے کی فیس بک پہ وہ کمنٹ کر دیا کرتے، لیکن اس سے زیادہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا۔ عابدہ کہنے لگی، اعجاز میں تو کہتی ہوں چھوڑو اچھے اور خاندانی رشتوں کو، ارے کوئی چھوٹا موٹا رشتہ دیکھ کے اس کو آگے رخصت کرنے کی کرو۔ کیا کروں میں، کہاں سے لاؤں رشتہ؟ جو آتا ہے انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ جانتی ہو رشتے والے کو جب میں نے کہا کہ کوئی اور اچھا رشتہ دکھاؤ تو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ کہتا ہے دوسری شادی والے رشتے رہ گئے، اب اگر آپ کی بہن کا ارادہ ہو تو بتا دیں۔ یہ سن کے عابدہ چپ سی ہو گئی۔ ویسے کہے تو صحیح رہا ہے، ارے تمہاری بہن کی عمر بھی تو بڑھتی جا رہی ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ یہ سن کے اعجاز نے غصے سے عابدہ کی طرف دیکھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ارے پتہ ہے لوگ کتنی باتیں بنائیں گے کہ ماں باپ سر پہ نہیں تھے اس لیے بہن کو کسی رنڈوے کے ساتھ بیاہ دیا، جینا دو بھر کر دیں گے میرا۔ تم تو عابدہ چپ ہی رہا کرو۔ اعجاز نے اس بار سخت لہجے میں بات کی تھی۔ مجھے کیا لگے، سنبھالنا تو تم ہی نے ہے، سنبھالو ساری زندگی۔ زنیشا تو ویسے بھی پکا ارادہ کر چکی ہے کہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، کہتی ہے شادی ہی نہیں کرنی۔ دیکھو جی، میری بھی بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اوپر کا پورا پورشن تمہاری بہن نے سنبھال رکھا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو الگ کمرہ دینا ہے، اسے چلتا کرو تو میں اوپر کا کمرہ اپنی بیٹی کے لیے تیار کرواؤں، کب تک اسے سنبھالتے رہو گے؟ اعجاز جو اپنے حساب کتاب میں مصروف تھا، کتاب بند کر کے اس نے سائڈ ٹیبل پہ پٹخ کے رکھ دی۔ کیا کروں میں؟ گلا دبا کے مار ڈالوں یا اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دوں تاکہ خاندان والے میرا منہ کالا کرتے رہیں؟ ارے کیا چاہتی ہو تم؟ بچے ابھی چھوٹے ہیں، بیٹی ابھی تمہاری 6 سال کی ہے اور تمہیں فکر لگی ہوئی ہے اس کا کمرہ الگ کرنے کی۔ توبہ ہے، تم اپنا منہ بند نہیں کرو گی، میں تنگ آ چکا ہوں تمہاری باتیں سن سن کے۔ یہ سننا تھا کہ ٹپ ٹپ آنسو عابدہ کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ ہاں ہاں، میں تو تمہیں زہر ہی لگتی ہوں، بٹھائی رکھو اپنی بہن کو اپنے سر پہ، پر میں کہہ دیتی ہوں اگر چند ماہ میں اس کا رشتہ کہیں نہیں ہوا تو دوسری شادی کے خواہش مند لوگوں سے رابطہ کر لینا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہن ہمیں تو آپ کی نند بہت پسند آئی ہے، لیکن دیکھیں شادی لڑکا لڑکی کی ہونی ہے، اور ہمارے اسلام میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ایک نظر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو میں اپنے بیٹے کو لے آؤں۔ زبیدہ بیگم نے زنیشا کو بس ایک نظر دیکھا تھا، کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کیے تھے، لیکن یہ سننا کہ لڑکا خود دیکھے گا زنیشا کی جان پہ بنی تھی۔ جو آج تک وہ لڑکے کی بہن اور ماؤں کو پسند نہیں آئی تو لڑکے کو کیا خاک پسند آئے گی؟ کتنے لڑکے بھی اپنے والدین کے ساتھ آ کے اسے دیکھ چکے تھے، اور جس طرح سے اسے دیکھ کے منہ بناتے تھے لگتا تھا دل چھری سے کٹتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ وہ اذیت نہیں سہنا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کے چلی گئی۔ یہ بات اعجاز نے بھی محسوس کی اور زبیدہ بیگم نے بھی کہ لڑکی خود ہی سے اٹھ کے جا چکی ہے۔ عابدہ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ جب مناسب سمجھیں لے آئیے گا۔ اعجاز بیگم زبیدہ بیگم کے جانے کے بعد جب زنیشا کے کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اب کس بات کا رونا ڈال رکھا ہے تم نے؟ ایک تو پہلے ہی تمہارے چہرے کی رونق ختم ہوتی جا رہی ہے، اس پہ رو رو کے تم نے اپنے چہرے کا اور بیڑا غرق کر لینا ہے۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بھائی میں مزید تذلیل اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ لڑکا آئے گا، مجھے دیکھے گا، 100 نقص نکالے گا اور چلا جائے گا۔ آپ لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ میری جان بخش دے، نہیں کرنی مجھے شادی، میں یہ اذیت پچھلے 5 سال سے برداشت کر رہی ہوں، ایسے کرے مجھے زہر دے دے۔ اعجاز کہنے لگا، ایسے کرو مجھے دے دو، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ لڑکے کی ماں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ تمہیں پسند کر چکی ہے، دیکھو کل تک رو رو کے اپنے چہرے کا بیڑا غرق نہ کر لینا، جاؤ جا کے منہ دھو۔ زنیشا کو سمجھانے کے بعد جب اعجاز نیچے آیا تو عابدہ کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے لڑکا دیکھتے ہی انکار کر دے گا، میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی ہے، کافی خوبصورت ہے، ایک دم ہیرو لگتا ہے، اور اپنی بہن کو دیکھا ہے؟
بڑے مناسب صورت والے لڑکوں کے گھرانے والے بھی انکار کر گئے، اور یہ تو ویسے بھی اچھا خاصا ہینڈسم ہے، اور سچ پوچھے مجھے تو زنیشہ سے کافی کم عمر لگتا ہے۔ اعجاز کو تکلیف تو بہت ہوتی تھی کیونکہ زنیشہ اس کی بہن تھی، اس کا کوئی عیب نکالتا تھا تو تکلیف تو ہوتی تھی، لیکن دنیا کی نظروں سے جس طرح سے اس کی بہن کو دیکھا تھا وہ بھی دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ تم تو اپنا منہ بند رکھو، اچھے کی امید رکھو، جانتی ہو تہجد میں رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ کرے میری بہن کی شادی بہت اچھے انسان سے ہو جائے۔ اگلے روز ارحم زبیدہ بیگم کے ساتھ ہی آیا تھا، اس کے والد بھی ساتھ تھے، 2 بہنیں بھی تھیں، 5 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا۔ یہ سوچ سوچ کے ہی زنیشہ کی جان نکل رہی تھی کہ اگر اس کی بہنوں نے انکار کر دیا یا لڑکے نے ناک منہ چڑھایا تو وہ کیا کرے گی۔ چائے پینے کے بعد زبیدہ بیگم نے ہی کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو زنیشہ کو بس 2 منٹ کے لیے بلا لیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ زنیشہ اپنی بھابھی کے کمرے میں بیٹھی بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی تھی۔ تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جب عابدہ نے کہا چلو بھائی جا کے بیٹھو، اللہ کرے یہ لوگ ہاں کر دیں، زنیشہ گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سامنے نظر ارحم پہ پڑی۔ لڑکا اچھا خاصا ہینڈسم تھا، دل بجھ کے رہ گیا۔ اسے تو داڑھی والے سانولی رنگت والے لڑکے بھی منع کر کے جا چکے تھے، اور یہ تو بہت گڈ لکنگ تھا۔ بڑی خاموشی سے وہ بجھے دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم نے کوہنی مار کے ارحم کو اشارہ کیا، اور ارحم جو نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا بس ایک نظر اس نے زنیشہ پہ ڈالی اور دوسری نظر جھکا لی۔ ہاں بتاؤ بیٹا، کان کے قریب جا کے زبیدہ بیگم نے پوچھا۔ امی اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ارحم نے مختصر سا جواب دیا۔ میں تو تمہیں پہلے کہہ چکی ہوں کہ مجھے پسند ہے، لیکن بیٹا زندگی تم نے گزارنی ہے۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کے زنیشہ کی برجستہ نظر دوبارہ اس پہ اٹھی۔ اتفاق تھا کہ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے تصادم پر وہ بری طرح سے گڑبڑا کے رہ گئی اور اٹھ کے چلی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ زنیشہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے جھوٹ ہے، غلط ہے یا کوئی خواب ہے۔ لڑکے کی عمر تقریباً 25 سے 26 سال تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ دیکھتے ہی کھڑا ہوگا اور غصے سے باہر نکل جائے گا، لیکن اس نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ زنیشہ کو اس بات پہ حیرت تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے بہنوں اور ماں کے دباؤ میں ہو۔ یہ جو 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوتا ہے نا، یہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کے دباؤ میں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کل کو میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہاں ایک نند ہو تو جینا حرام کر دیتے ہیں، اور ادھر تو 5 ہے۔ ایک کے بعد ایک وسوسہ زنیشہ کی جان لے رہا تھا۔ 2 دن کے بعد زبیدہ بیگم اپنے شوہر اور بیٹی اور داماد کے ساتھ آئیں۔ 5 بیٹیاں تھیں لیکن سبھی شادی شدہ تھیں۔ ارحم سب سے چھوٹا تھا۔ رشتہ پکا ہونے کی مٹھائی وہ لوگ لے کے آئے تھے۔ اپنے ہاتھ سے زبیدہ بیگم نے زنیشہ کو مٹھائی کھلائی، لیکن وہ ابھی بھی گھبرا رہی تھی کیونکہ عابدہ نے اس کی عمر کم بتائی تھی۔ کہا تھا کہ میری نند تو ابھی 26 سال کی ہوئی ہے، اور یہ بات اندر ہی اندر زنیشہ کو پریشان کر رہی تھی۔ حالانکہ اس نے کہا بھی تھا کہ بھابھی آپ نے میری عمر کم کیوں بتائی ہے؟ ارے تم چپ رہو، اگر تمہاری صحیح عمر بتاتی تو رشتہ ہی نہیں ہوتا، اور تم بھی اپنا منہ بند رکھنا۔ مجھے تو لڑکا 25 سے اوپر کا لگتا ہی نہیں ہے۔ عابدہ نے صاف کہا تھا اور سچ بھی یہی تھا۔ لیکن پھر بھی بھابھی بعد میں پتہ چلے گا تو مسئلہ تو میرے لیے ہوگا۔ آپ سچ بتا دیتی۔ دیکھو بہن، اپنا منہ بند رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر سچ بتاؤں گی تو رشتہ نہیں ہوگا، شادی ہو جانے دو، شادی کے بعد دیکھا جائے گا۔ عابدہ نے تو جیسے جان چھڑائی۔ بھابھی آگے کیا دیکھا جائے گا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہیں۔ کل کو اگر پتہ چل گیا اور اس بات پہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ زنیشہ کی تو جیسے جان پہ بنی ہوئی تھی۔ ارے نہیں پتہ چلتا، تمہارے بھائی کہہ رہے تھے شناختی کارڈ سے تاریخ پیدائش میں کچھ رد و بدل کروا دیں گے۔ نادرا میں ان کے جاننے والے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بھابھی میرے ڈاکیومنٹس ہیں، میرا پورا ریکارڈ ہے، کہاں سے شناختی کارڈ کی تاریخیں بدلوائیں گے؟ میں نے کس سن میں کیا پڑھا ہے کیا نہیں ہے سب کچھ تو درج ہے۔ ارے بھائی تو تم نے اچار ڈالنا ہے اپنے ڈاکیومنٹس کا، اپنی ڈگریوں کا کیا کرنا ہے تم نے؟ دیکھو میری بات سنو،
گھر پہ چھوڑ کے جاؤ اپنی سالوں کی ڈگریاں، اس کو دکھانا ہی مت۔ جب 1-2 بچے ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی مجبور ہو جائے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ عابدہ نے جو حل نکالا تھا، زنیشہ اس پہ بے حد پریشان تھی۔ لگ رہا تھا کہ کسی بھی ٹائم انکار ہو جائے گا۔ مٹھائی کھاتے ہوئے بھی زبردستی کی مسکراہٹ وہ چہرے پہ لا پائی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں آنٹی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد عابدہ اور زنیشہ کی نند کمرے سے باہر گئیں۔ کمرے میں صرف زبیدہ بیگم تھیں یا پھر زنیشہ، اس لیے اس نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ آنٹی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ارے ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ دیکھیں آپ کے بیٹے کی عمر 25 ہے اور میری عمر کچھ زیادہ ہے۔ زنیشہ نے اپنی صحیح عمر نہیں بتائی تھی۔ ہاں تمہاری بھابھی نے بتایا تھا کہ تم 26 سال کی ہو، 1 سال سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے کہ زنیشہ اور کوئی بات کرتی، عابدہ کمرے میں واپس آ چکی تھی، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ شادی کی تاریخ تک پکی ہو گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کئی بار کہہ چکی تھیں کہ ارحم تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن زنیشہ کی جان پہ بن جاتی تھی، صاف انکار کر دیتی تھی کہ نہیں مجھے یہ سب نہیں پسند۔ اندر ہی اندر اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں باتوں باتوں میں ارحم کو اس کی عمر کا اندازہ نہ ہو جائے، کیونکہ اعجاز بھی کہہ چکا تھا کہ لڑکے سے زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تو چاہتا ہوں یہ 2 مہینے جلد از جلد گزرے اور شادی خیر و عافیت سے ہو جائے۔ جیسے جیسے شادی کے دن آگے بڑھ رہے تھے، زنیشہ کی بے چینی عروج پر تھی۔ بھائی آپ نے شناختی کارڈ ٹھیک کروایا کہ نہیں؟ وہ پریشان تھی۔ ارے ہاں بولا ہے اپنے دوست کو، ہو جائے گا۔ فی الحال تم لسٹ بنا کے دو کہ تمہارا کون کون سا سامان ہے۔ کچھ تو اماں نے پیٹی میں تمہارا جہیز بنا کے رکھا تھا، جو کمی رہ گئی ہے وہ بتا دو۔ ایسا کرو اپنی بھابھی کے ساتھ لسٹ تیار کر لو۔ دن ہوا کی طرح اڑنے لگے، نہ تو شناختی کارڈ تبدیل ہوا اور نہ ہی اعجاز کو اتنی فرصت ملی۔ زنیشہ بے حد پریشان تھی۔ ایک تو اس کا منگیتر اس سے 5 سے 6 سال چھوٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب عابدہ آئی۔ کیا ہوا، اب کیوں پریشان ہو؟ اب تو ہو گیا تمہارا رشتہ، 15 دن رہ گئے تمہاری شادی کو۔ بھابھی مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں پورے 5-6 سال چھوٹا ہے مجھ سے، مجھے اس کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہیں آ رہی ہے۔ اس کی عمر کے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں میں شاید اس کا ویسے لحاظ نہ کر پاؤں جیسے کہ شوہر کا کرنا چاہیے۔ خود سوچیں، کیا اتنا چھوٹا بھی شوہر ہوتا ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہیں ہے اور نہ ہی پیدا ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، شاید آپ بتاتی تو وہ لوگ انکار کر دیتے۔ عابدہ نے گہری سانس لی۔ بس اب تم یہی سوچتی رہنا، شوہر شوہر ہوتا ہے، سمجھی نا؟ یہ کہہ کے وہ اس کے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا، بارات بھی آ گئی۔ نکاح کے وقت اعجاز نے یہ کیا کہ کہنے لگا کہ بہن کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، اس لیے آپ 26 سال عمر لکھ دیں۔ مولانا صاحب نے لکھ دی، شناختی کارڈ کا نمبر بھی لکھ دیا، لیکن ایجاب و قبول کرتے ہوئے بھی زنیشہ کی جان پہ بنی ہوئی تھی، بہت خوفزدہ تھی۔ آنے والی زندگی سے اسے کوئی خاص امید نہیں تھی، کیونکہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ رشتہ طے ہوا تھا، اور یہ جھوٹ پتہ نہیں اسے کب مہنگا پڑ جاتا۔ نکاح کے بعد جب اس کی کزنیں اور دوستیں اسے اسٹیج تک لے کے گئیں تو ارحم احتراماً کھڑا ہوا، قریب آ کے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اسٹیج پہ چڑھنے میں مدد دی۔ جیسے ہی اس کے پاس بیٹھا، زنیشہ کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تصویریں کھینچنے لگیں، دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی۔ کافی خوش مزاج قسم کا نوجوان تھا، دودھ پلائی کی رسم پہ کافی مذاق بھی کر رہا تھا۔ دلہا بھائی بس جلدی سے 20,000 دے دیں۔ اس کی کزنوں نے پیسے مانگے، عابدہ بھی پیش تھی۔ ارے بھائی میں تو اپنی بیگم سے پوچھے بغیر چلتا بھی نہیں ہوں، میری بیگم جتنے پیسے کہے گی میں دے دوں گا، آپ پوچھ لیں۔ کیوں زنیشہ، کتنے پیسے دینے چاہیے؟ بڑی بے تکلفی سے ارحم نے زنیشہ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ جو آپ کو بہتر لگے، دھیرے سے بولا۔ ہاں کیا؟ مجھے آواز نہیں آئی، کچھ کہا تم نے؟ کیا کہا ہے؟ پہلے ہی زنیشہ کے گلے میں گرہیں پڑ رہی تھیں، آواز تو حلق سے ویسے ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس پہ سب کے سامنے وہ کہہ چکا تھا کہ اونچا بولو۔ زنیشہ نے گلا صاف کیا۔ جو آپ کو بہتر لگے، بڑی مشکل سے اپنی آواز نکالی۔ ارے نہیں، اتنی فرما بردار بیوی مجھے نہیں چاہیے،
ارے بھائی بیگم صاحبہ جو کہیں گی میں وہی پیسے دوں گا، اس لیے ڈیل آپ کو میری بیوی سے کرنی پڑے گی۔ ارحم نے صاف دامن چھڑوایا۔ آبدہ کہنے لگی کہو نا زنیشا کہ 20,000 دے دیں۔ وہ نروس تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بولے۔ ارحم کہنے لگا دیکھو میری جیب کا خیال رکھنا، میں زیادہ امیر نہیں ہوں۔ بڑے دھیرے سے اس نے اس کے کان میں کہا 10,000۔ بمشکل ہی زنیشا کے حلق سے آواز نکلی۔ چلو بھائی ہو گیا فیصلہ۔ ارحم نے جیب سے 10,000 نکالے اور آبدہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ارے نہیں نہیں یہ کم ہے، ہماری اور آپ کی ڈیل تھی، آپ نے تو ہماری نند کو 5 منٹ میں اپنی سائیڈ پہ کر لیا۔ اور زنیشا تم نے بھی شوہر کی بات کا مان رکھا، کہہ دیتی 20,000۔ ارحم کہنے لگا میں نے تجھے مذاق میں کہا تھا، ہاں اگر میری بیوی مجھے 20,000 کا کہتی تو ضرور دے دیتا۔ چلے اب ہٹے بھائی، رخصتی کروائیں، بیچاری کب سے اتنے بھاری بھرکم لباس میں پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ زنیشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بے حد نروس تھی۔ بہت ہی اچھے ماحول میں رخصتی ہو گئی۔ جب گاڑی میں بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کا بہنوئی ارحم کو چھیڑنے لگا۔ دلہے میاں تم کہاں پیچھے دلہن کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ ارے بھائی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھو، جیسے بارات لاتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ارے نہیں بھائی، میں اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اپیا آپ پلیز آگے بیٹھے فرقان بھائی کے ساتھ، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے بیٹھوں گا۔ بڑی بے تکلفی سے وہ پیچھے بیٹھا۔ ہال سے ارحم کے گھر کا راستہ 1 گھنٹے کی مسافت کا تھا۔ رخصتی ہوتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور 2 دن سے ویسے بھی زنیشا کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل انجانے اندیشوں میں گھرا پڑا تھا کہ پتہ نہیں جب ارحم کو سچ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ ابھی بھی وہی خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو ارحم اپنے بہنوئی سے باتیں کرتا رہا، پھر کہنے لگا بہت تھک گیا ہوں فرقان بھائی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارے 5 بہنوئی ہیں میرے، اور شادی کی ساری تیاریاں میں نے اکیلے ہی کی ہیں، کتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ۔ فرقان ہنسنے لگا۔ ہاں بہت ظلم یاد آ رہا ہے تمہیں، 15 دن سے میری بیگم تم نے اپنے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، سارے کام تو تمہاری اپیا نے تمہارے ساتھ کروائے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی نہیں کچھ نہیں کروایا، صرف آپ کے بچوں کو سنبھالا ہے انہوں نے۔ کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے مجھے، ایسے کریں یہ لائٹ ذرا بند کر دیں، تھوڑی دیر سر ٹکاؤں گا گاڑی کے اندر ہی۔ جلتی ہوئی لائٹ کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ فرقان ہنسنے لگا۔ ہاں معلوم ہے مجھے کون سی تھکن چڑھ رہی ہے تمہیں۔ یہ کہہ کے اس نے لائٹ بند کر دی۔ لائٹ بند ہوتے ہی ارحم تھوڑا سا کھسک کے نیچے ہوا تاکہ اس کا سر زنیشا کے کندھے تک جا سکے، کیونکہ اس کی ہائٹ اچھی خاصی لمبی تھی۔ پھر اپنا سر بڑے آرام سے زنیشا کے کندھے پہ رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بری طرح سے چونکی، نظر ارحم پہ پڑی تو گھبرا گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ زنیشا کو لگا کہ بس سانس سینے میں تھم گیا ہو۔ اسے تو اپنے بہنوئی کے سامنے بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ زنیشا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، پورا وجود کپکپانے لگا۔ باتیں کرتے کرتے جیسے ہی فرقان کی نظر پیچھے پڑی، ارحم نے ایک آنکھ کھول کے اسے دیکھا۔ فرقان بھائی آگے دیکھ کے گاڑی چلائیں، یہ نہ ہو کہ گاڑی ہی ٹھوک دیں، نیا شادی شدہ جوڑا ہے، کچھ تو خیال کریں، پیچھے دیکھنا منع ہے۔ فرقان ہنسنے لگا۔ زوبیہ دیکھ رہی ہو اپنے بھائی کی حرکتیں؟ چھوٹے میاں واقعی بڑے ہو گئے ہیں۔ زوبیہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ کہنے لگی آپ کیوں میرے بھائی کو تنگ کر رہے، اپنی گاڑی چلائیں۔ بڑی سہولت سے اس نے بات کو سنبھالا تھا، لیکن زنیشا کو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کان کے قریب ارحم کی گرم سانسیں محسوس کر کے دل کی حالت عجیب سی ہوئی تھی۔ چاہو تو تم بھی میرے کندھے سے سر ٹکا کے سو سکتی ہو، مجھے برا نہیں لگے گا، بڑے دھیمے لہجے میں ارحم نے کہا، مگر زنیشا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ارحم اسے حد درجہ نروس دیکھ کر کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ دور کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ کے، اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھ کے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ گھر پہنچ کے چند رسموں کے بعد ہی زنیشا کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ آج رات ہی ارحم کو سب کچھ بتا دے گی کہ اس کی اصل عمر کیا ہے، لیکن پھر سوچنے لگی کہ آبدہ بھابی نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ جب ارحم کمرے میں داخل ہوا تو وہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، کنڈی لگی تو زنیشا کو لگا کسی نے مٹھی میں لے کے دل دبوچا ہو۔ گھٹن کا احساس بڑھنے لگا۔
ارحم اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ارحم نے جیب سے موبائل نکالا اور کیمرہ آن کیا۔ چلو پہلے سیلفی بناتے ہیں۔ شادی پہ تو موقع ہی نہیں ملا کہ میں اپنے موبائل میں تمہارے ساتھ پکچر بناتا۔ یہ کہہ کے ارحم اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اپنا رخسار زنیشہ کے رخسار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ بے حد نروس ہوئی۔ زونی کم آن، مسکراؤ نا ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی۔ وہ بمشکل ہی مسکرا پائی۔ چاہ رہی تھی کہ ارحم سے سچ کہے لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کئی اینگل سے ارحم نے اس کے ساتھ اپنی تصاویر کھینچی، پھر موبائل ایک طرف رکھ دیا، جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکال لی اور پہنا دی۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس سردی لگ رہی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ سردی لگ رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہی۔ ویسے بھی دسمبر جنوری کا مہینہ تو ہے بھی نہیں، پھر سردی کیوں لگ رہی ہے؟ ارحم اسے اتنا نروس دیکھ کے حیران تھا۔ کب سے اس کی ہچکچاہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک بدحواسی تھی جو مسلسل زنیشہ پہ سوار تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر ارحم اس کے جواب کا منتظر رہا۔ اوکے، کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تم بھی سوچو گی کہ شوہر کتنا ان رومانٹک ہے۔ نہیں بھائی، میں ایسا نہیں ہوں۔ زنیشہ کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے لبوں پہ لگایا۔ ایک کرنٹ تھا جو زنیشہ کو لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ بے ساختہ کھینچا۔ ارحم اس کی بدحواسی دیکھ رہا تھا۔ اینی پرابلم زونی؟ ارحم کے سوال پہ زنیشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ارحم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاتھ دو اپنا۔ بڑے حق سے بات کر رہا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، بڑی مشکل سے زنیشہ نے کہا۔ آج میری باری ہے کہنے کی، باقی ساری زندگی تمہاری ہی تو سننی ہے۔ کم آن، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ ارحم کا لہجہ اس بار دو ٹوک تھا۔ کپکپاتا ہوا ہاتھ زنیشہ نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تھینک یو۔ ارحم نے اس بار اس کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا۔ زونی، میرے خیال سے یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے تمہیں کہ میرے والدین کے ساتھ تمہیں کس طرح سے رہنا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اکلوتا ہوں۔ باقی بہنیں زیادہ تر میکے کے چکر نہیں لگاتی، تمہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر ظاہر ہے کہ جب وہ آئیں گی تو تمہیں میری بہنوں کا، بہنوئیوں کا عزت اور احترام کرنا ہے۔ میری بہنیں تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کریں گی، بہت کوآپریٹو ہیں وہ، اور میری والدہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا اس گھر میں، بس میں کروں گا اور بہت کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کانوں کے آویزے اتارنے لگا۔ میں خود اتار لوں گی۔ زنیشہ نے ارحم کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا۔ بالکل بھی نہیں، آج ساری سروس میں دوں گا، پھر ساری زندگی تمہیں ہی تو کرنا ہے۔ زیورات ارحم نے ہی اس کے اتار کے رکھے تھے، ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کرتا رہا۔ کافی حد تک وہ اس کی ہچکچاہٹ دور کر چکا تھا۔ زنیشہ کی آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی۔ ارحم اسے ساتھ لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ حالانکہ ارحم کی طرف سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، بڑی محبت سے اس نے اپنے رشتے کی ابتدا کی تھی، مگر زنیشہ کے اندر کا خوف بتدریج قائم تھا۔ حالانکہ ساس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ صبح اٹھی تو ناشتہ اس کی ساس ہی بنا رہی تھی، پانچوں بیٹیاں اپنے بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھیں۔ بڑا داماد باقی کے دامادوں سے کہہ رہا تھا کہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس پہ اتنا بڑا جھگڑا کیا جائے۔ زنیشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ساس ساتھ ساتھ ناشتہ لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی۔ ارحم بھی کمرے سے باہر آیا۔ چاروں بہنوں کا منہ بنا ہوا تھا اور فرقان انہیں سمجھا رہا تھا۔ رہنے دو فرقان، ارے بھائی ہمیں بھی نظر آتا ہے، ہم کوئی اندھے نہیں ہیں، تمہارا گھر اپنا ہے۔ تم نے گاڑی کیا خرید لی، ساس صاحبہ نے جو اہمیت تمہیں دے رکھی ہے، ہم چاروں کو تو اوقات میں رکھا ہے، ہماری وہ اہمیت نہیں ہے جو تمہاری ہے۔ باقی کی بہنیں بھی منہ سجائے بیٹھی تھی۔ مجھے ایسی کون سی اہمیت مل گئی جو تم لوگوں کو نہیں ملی؟ ارے بھائی میں نہیں چاہتا تم لوگ چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فرقان نے مصلحت سے کام لیا۔ رہنے بھی دو میاں، یہ جملہ بول کے پھر تم سب کی نظر میں ہیرو بن جاؤ گے۔ آنٹی انکل نے تو صاف کہہ دیا کہ بہو کی چوتھی والے دن صرف فرقان اور بڑی بیٹی آ جائیں گے۔ ارے ہم تو جیسے کوئی وقت ہی نہیں رکھتے۔ چلو بھائی شبانہ سامان باندھو اپنا، کوئی ولیمہ نہیں دیکھنا تم نے۔ جہاں تمہارے شوہر کی 2 ٹکے کی عزت نہیں، اسے اہمیت نہیں دی جا رہی، تم وہاں نہیں رکو گی۔ دوسرے نمبر کی بہن بھی ماتھے پہ بل ڈالے اپنے بیگ میں آنسو صاف کرتے ہوئے کپڑے ڈالنے لگی۔ زنیشہ تو دیکھ کے حیران تھی۔
جلدی سے زبیدہ بیگم داماد کے پاس آئیں۔ نعمان بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو کبھی تم پانچوں میں فرق نہیں سمجھا۔ دیکھو ولیمے پہ اگر شبانہ نہیں ہوگی تو لوگ کتنی باتیں سنائیں گے مجھے، وہ بڑے ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ رہنے بھی دیں آنٹی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا بڑا داماد تو ہے نا سب کے سامنے ہیرو بننے کے لیے۔ فرقان کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، فساد کی جڑ اگر میں ہی ہوں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ارحم کہنے لگا کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا، مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ یار شادی تو سکون سے گزارنے دیں، مہندی سے لے کے ابھی تک کم تماشے لگائے آپ لوگوں نے۔ میرا قصور کیا ہے کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں؟ کیا غلطی ہے میری جس کی سزا آپ لوگ دے رہے ہیں؟ خدا کے لیے نعمان بھائی، ولیمے پہ زونی اپنے میکے نہیں جائے گی، یہی رہے گی، اور نہ میں جاؤں گا، اس لیے کسی کو بھی لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو جی، اکلوتے صاحبزادے نے سب کو ایک ہی لائن پہ کھڑا کر دیا۔ اچھے گھر میں شادی کیا ہو گئی، پڑھی لکھی بیوی کیا مل گئی، مزاج ہی نہیں مل رہے، یعنی کہ ہم پانچوں کے پانچوں فارغ ہیں، یعنی کہ دلہن کی واپسی کی رسم پہ نہ کوئی بہن ہوگی اور نہ ہی کوئی بہنوئی۔ یہ اچھی کہی تم نے۔ نعمان کو غصہ آیا اور ہم کہنے لگا میں اعجاز بھائی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جتنا کہ آج تک میری ماں نے اٹھایا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید برا لگے لیکن سچی بات ہے، 5 بہنیں، پھر ان کے بچے، شوہر، یہاں تک کہ ساس سسر تک جتنے لوگ ہوں گے 70-80 سے زیادہ، پہلے انہوں نے اپنی بہن کو ٹرک بھر کے جہیز دیا ہے، شادی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی، اور نہ ہی آپ لوگوں کو لینے دینے میں کسی چیز کی کوئی کمی رکھی ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے میری طرح، وہ بھی ایک بھائی ہے جس پہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا مزید ان پہ ایک اور ذمہ داری ڈالتے ہوئے؟ میں تو ہرگز وہ سب کچھ نہیں کروں گا جو میں نے برداشت کیا ہے۔ خدا کے لیے تماشا نہ بنائے، غلطی سے اگر میں 5 بہنوں کا بھائی بن گیا ہوں تو اس بات کی سزا مت دیں۔ اگر میرے ولیمے پہ کسی بھی قسم کا کوئی تماشا لگا تو یاد رکھیے گا میں کسی بھی بہن کو میکے نہیں آنے دوں گا، سمجھیے گا کہ میرا آپ لوگوں سے تعلق ختم ہو گیا۔ یہ سن کے 5 بہنیں رونے لگیں۔ یہ کیا بات کہہ دی تم نے؟ داماد بھی چپ ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کیا عجیب رواج بنا رکھے ہیں تم لوگوں نے، بیٹی والوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ سب سے چھوٹا ہوں میں، اور ابا کو دیکھا ہے تم 5 لوگوں نے تم لوگوں کے جہیز دیتے دیتے، رسم و رواج کے نام پہ تم لوگوں کے گھر بھرتے بھرتے کیا حالت ہو گئی ہے ان کی۔ کم عمری میں پڑھائی کو خیر آباد کہہ کے ابا کی دکان سنبھال لی تھی تاکہ بہنوں کو عزت سے رخصت کرنے میں اپنے باپ کا ساتھ دے سکوں۔ کتنی قربانیاں دی ہیں میں نے 14 سال کی عمر سے، مسلسل لگا ہوا ہوں ابا کے ساتھ، کبھی تم لوگوں کی شادیاں، کبھی تم لوگوں کے پہلے بچے کی پیدائش کا خرچہ، اور اس پہ بھی کسی ایک بہن کے ساتھ ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو سب کے سب تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعمان بھائی آپ کی اپنی بیٹی 15 سال کی ہو چکی ہے، کل کو آپ چاہیں گے کہ جیسے نخرے آپ دکھاتے ہیں آپ کا داماد بھی آپ کو دکھائے۔ نعمان چپ ہوا، وہ یقیناً ایسا نہیں چاہتا تھا۔ جیسا داماد آپ کو اپنی بیٹی کے لیے چاہیے خدا را ویسا داماد بننے کی کوشش بھی کریں، اور ہم نے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہی تھی۔ نعمان کی نظریں زمین سے لگ چکی تھیں، شرمندگی کے مارے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، زونی کے میکے کی واپسی کی رسم پہ صرف میں جاؤں گا یا امی ابا جائیں گے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں کو ولیمہ دیکھنا ہے دیکھیں، نہیں دیکھنا مت دیکھیں، لیکن کل کو پھر مجھے فون مت کیجیے گا کہ تمہاری بہن بیمار ہو گئی ہے، میکے لے جاؤ اور خود سنبھالو۔ جب میری بہنیں کام کریں تو آپ کی بیوی ہیں، اور جب بیمار ہو جائیں تو وہ میری بہنیں ہیں۔ میری اپنی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، خدا را اپنی ذمہ داریاں خود نبھائیں اور مجھے میری ذمہ داریاں نبھانے دیں۔ میں ہرگز بھی زونی کو بیماری کی حالت میں اس کے بھائی کے پاس نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے۔ جیسے آپ لوگ ہیں ایسا بہنوئی میں کبھی نہیں بنوں گا۔ زونی ارحم کی باتیں سن کے حیران رہ گئی تھی۔ زبیدہ بیگم ایک کونے میں کھڑی آنسو صاف کر رہی تھی۔ زونی ان کے پاس گئی، ان کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہاں بیٹا، کہاں ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں نہیں پتا، ایک کے بعد ایک کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے۔ بیٹیاں کچھ نہیں کہتی، بس ان کے نصیبوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ان چاروں نے جانا ہے تو جائے، لیکن میں ولیمہ دیکھ کے ہی جاؤں گا، فرقان نے سب سے پہلے کہا۔ ایک وہی تھا جو چاروں بہنوئیوں کے سامنے ہار مان جاتا تھا، لیکن باقی بہنوئی ہر بات پہ ضد کرتے تھے، کہتے تھے کہ جیسی چیزیں ایک بہن کو دی ہیں باقیوں کو کیوں نہیں دی، ایک داماد کو پروٹوکول کیوں دیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔
البتہ یہ ضرور ہوتا تھا کہ جس بہن کی نئی نئی شادی ہوتی تھی اسے اہمیت کچھ زیادہ مل جاتی تھی، تو اس پہ بڑے دامادوں کا منہ بن جاتا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے ولیمے کی رسم ادا ہوئی۔ اگلے ہی روز ارحم نے بہنوں سے کہا کہ جاؤ بھئی، اپنے اپنے گھر جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے شوہر نیا تماشا کوئی کھڑا کر دیں۔ سبھی اپنے اپنے گھر جا چکی تھیں۔ ارحم کا رویہ زنیشہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ زونی نے جلد ہی کام شروع کر دیا تھا۔ اس کی ساس بہت اچھی تھی، کہتی تھی بیٹا 5 بیٹیوں کو دے کے تمہیں لے کے آئی ہوں، بیٹی والوں کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، اس لیے مجھے کبھی بھی ساس مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں واپس کر دی۔ اور وہ واقعی ماں کی طرح ہی ثابت ہوئی تھی۔ ایک بار ارحم بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، زنیشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، کہنے لگا سچ سچ بتاؤ تمہاری اصل عمر کیا ہے؟ یہ سن کے اس کی جان پہ بنی، کہنے لگی کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حلق میں جیسے کچھ پھنسا۔ بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ویسے تو شوہر اگر عمر میں چھوٹا بھی ہو تو درجے میں تو بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے درجہ تو میرا بڑا ہے۔ یہ سن کے زنیشہ کہنے لگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی عزت میں کوئی کمی کرتی ہوں؟ زنیشہ کو فکر ستائی۔ نہیں زنی، تم میری بہت عزت کرتی ہو، لیکن تمہارے بھائی نے تمہارا ID کارڈ نہیں دیا تھا، کہہ رہا تھا ایکسپائر ہو گیا ہے، اور وہ بار بار پسینے صاف کر رہے تھے اس لیے۔ ارحم بات ادھوری چھوڑ گیا۔ زنیشہ کو لگا جیسے اس کے حلق میں کچھ پھنسا ہے۔ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے کرو کہ اپنا ID کارڈ کا نمبر دو، تفصیل میں خود نکال لیتا ہوں۔ یہ سن کے زنیشہ کی جان نکلی، کہنے لگی اگر میں آپ سے 1 سال کے بجائے کچھ زیادہ بڑی ہوئی تو کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس بات پہ وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں کہ اگر تمہاری اصل عمر مجھے پتہ چل گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا کوئی فساد برپا کر دوں گا؟ ارے نہیں بھائی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ویسے بھی تمہاری فیس بک میں دیکھ چکا ہوں، جہاں تمہاری اصلی عمر سن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں لڑکی والے اکثر ایسے جھوٹ بول جاتے ہیں، میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ زنی شاید تمہاری سب سے بڑی ٹینشن یہی بات ہے، اسی لیے تم میرے سامنے ہچکچاتی ہو، ڈرتی ہو، ٹھیک سے بات نہیں کرتی، اس لیے میں تمہاری یہ ٹینشن دور کر دینی چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے کتنی بڑی ہو، بس تم میری بیوی ہو اور مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میری ماں کا بہت خیال رکھتی ہو، انہیں رسپیکٹ دیتی ہو، میرے لیے یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ زنیشہ کی ساری پریشانی ارحم کے 2 جملوں نے ختم کی۔ کاش کہ ارحم جیسی سوچ آج کل کے نوجوانوں میں ہو جائے تو بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟